تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، دنیا مانگو دنیا دوں گا، آخرت مانگو آخرت دوں گا، مانگو، وعدہ کر رہا ہے استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو تہجد کا جو ٹائم ہے خاص کر اس کے اندر جو ہے سحری کا وقت، اور اس کے اندر آپ ٹائم ضائع نہ کریں، اس کے اندر اللہ سے مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، مسائل کا حل مانگے، جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ پھر خاص کر رمضان المبارک کے اندر تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر پورا مہینہ رہتا ہے، اور اللہ صدا لگا رہا ہے حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا اس کو عطا کرو۔ اگر اللہ کی طرف سے ندا کی جا رہی ہے کہ کوئی سوال کرنے والا ہے اس کو عطا کروں، جو مانگنے والا ہے وہ فیس بک چلا رہا ہو، جو مانگنے والا ہے وہ یوٹیوب، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا کی دنیا میں مگن ہو، تو اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ رب سے مانگے، رب دینے کو تیار ہے۔ دعائیں تو اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے گفتگو کرنا، آپ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو عطا فرمائے گے۔ افطاری کے وقت نگاہیں سموسے پکوڑوں کا طواف کر رہی ہوتی، غلط بات ہے۔ جو کر رہے ہیں افطاری کی تیاری ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ یہ وقت رب سے دعا مانگنے کا ہے۔ یہ بندہ اگر رب سے نہ مانگے تو پھر اس کی بدنصیبی بدبختی نہیں۔ تو رب سے مانگے، رب دینے کو تیار، دنیا مانگے، آخرت مانگے، مسائل جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا اس کے سارے مسائل حل ہو گئے، جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا اس کی دنیا آخرت بن گئی، جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں بھر چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو رب کے دربار سے لینا آ گیا۔ دیکھو نا، ہمیں لینا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ دیکھو بچہ کیسے رو کر ماں سے اپنی بات منوا لیتا ہے، تو ایسے ہی ہم رو دھو کر اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے، تو ان کی والدہ نے جو ہے 3 دن مسلسل دعا کی، یا اللہ میں نے اس کو دین کے لیے وقف کرنا تھا، میں نے اس کو دین کے لیے جو ہے وقف کرنا تھا، آپ نے اس کی بینائی لٹا دے۔ چوتھی رات ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کی بینائی کو لٹا دیا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو ان کے بیٹے کی بینائی آ چکی تھی۔ تو اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ لوگوں سے مانگنے جاؤ، 2 دفعہ 3 دفعہ چوتھی دفعہ رخ پھیر لیتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں، کہو گھر پہ کوئی نہیں ہے، کال اٹینڈ نہیں کرتے، تو اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جب جس وقت آؤ در کھلا ہے، مانگو عطا کروں گا۔ امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جہاد کے لیے نکلا، گدھے پر سوار تھا، تو ایک بیاباں میں جاتا ہے تو اس کا گدھا مر جاتا ہے، بڑا پریشان، دیکھتا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں آس پاس، تلاش کیا پانی نہ ملا تو پھر تیمم کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا، یا اللہ میں نے کبھی کسی کا در نہیں کھٹکھٹایا، میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا سوائے تیری ذات کے، یا اللہ تو نے اس کو زندہ بعد میں بھی کرنا ہے، میرے اس گدھے کو زندہ کر دے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر دیا۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، جو بندہ دعا نہیں کر رہا اس کے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے، اور ہتھیار کے بغیر دشمن سے مقابلہ کیسے کرے گا، شیطان سے، نفس سے مقابلہ کیسے کرے گا، وہ تو اس پر غلبہ حاصل کر لے گی۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ انصاری تھے، ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، ایک ڈکیت سے ملاقات ہوگی، ڈکیت نے کہا کہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو، پھر اس کے بعد جو چاہے کر لینا۔ اس ڈکیت نے کہا لگائی اور کہا یہ جو پڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، انہوں نے بھی نماز کے لیے جو ہے کہا تھا، لیکن ان کی نماز ان کو نہ بچا سکی، آپ بھی نماز پڑھو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کو پکارا، یا ارحم الراحمین، دوسری دفعہ یا ارحم الراحمین، تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین، اللہ کو پکارا یا ارحم الراحمین۔ تو ایک گھوڑے پر شاہ سوار آیا اور اس نے آ کر نیزہ اس ڈکیٹ کو مارا، جو نیزہ لگتے ہی اس کو آگ لگی اور زمین کے اندر وہ دھنس گیا۔ جب وہ شاہ سوار واپس جانے لگا تو ابو مالک نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو کہا کہ جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا یا ارحم الراحمین تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، جب دوسری دفعہ آپ نے کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ نے پوچھا کون ہے جو میری بندے کی مدد کو جائے گا، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا یا ارحم الراحمین تو میں 4تھے آسمان کا فرشتہ تیری مدد کے لیے آ گیا۔ تو رب سے مانگنا آ جائے، اور وقت ضائع نہ کریں، وقت کو فضول یعنی باتوں کے اندر نہ لگائیں۔ افطاری کے وقت اللہ سے مانگیں، سحری کے وقت اللہ سے مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، جو مانگیں گے ملے گا، لیکن ٹائم کو ضائع نہ کریں۔